السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے ماریو پوزو کا شاہکار ناول گاڈ فادر۔ مترجم محمود احمد مودی۔ باب نمبر 2۔ لاس اینجلس کے ایک اعلیٰ درجے کے ہوٹل کا وہ سویٹ قدرے شوق سے انداز میں آراستہ تھا۔ اس سویٹ کے ڈرائنگ روم میں ایک کاؤچ پر جونی فونٹینا نیم دراز تھا۔ وہ نشے میں دھت تھا اور بوتل اب بھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے ایک اور گھونٹ بھرا۔ اس کے سینے میں گویا ایک بار پھر آگ سی لگ گئی، مگر یہ اس آگ سے کہیں کم تر تھی جو پینے سے پہلے ہی اس کے وجود کو جلا رہی تھی۔ وہ رقابت کی آگ تھی۔ اپنی اداکارہ بیوی مارگریٹ ایشٹن کے بارے میں سوچتے ہوئے یہ آگ اس کے ہر مسمع میں جان سے پھوٹنے لگتی تھی۔ اس وقت صبح کے 4 بج رہے تھے اور اسے نہیں معلوم تھا کہ گزشتہ شام سے اس کی بیوی کہاں تھی۔ خمار سے دھندلائے ہوئے ذہن کے ساتھ وہ سوچ رہا تھا کہ مارگریٹ جب واپس آئے گی تو وہ اسے قتل کر دے گا۔ وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ مارگریٹ کب واپس آئے گی، اور آئے گی بھی یا نہیں۔ اس کی پہلی بیوی جسے اس نے چھوڑ دیا تھا، اس وقت تو وہ اسے بھی فون کر کے نہیں پوچھ سکتا تھا کہ اس کے دونوں بچوں کا کیا حال تھا۔ رات کے پچھلے پہر وہ اپنے دوستوں اور جاننے والوں میں سے بھی کسی کو فون کر کے تسلی کا کوئی لفظ سننے کی امید نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس وقت تو شاید کوئی اس کا فون ریسیو ہی نہ کرتا، اور اگر کرتا بھی تو وہ یقیناً بیزاری یا غصے کا اظہار کرتا، کیونکہ جونی اب ایک زوال زدہ شخص تھا۔ کچھ زیادہ پرانی بات نہیں تھی کہ وہ ہالی ووڈ کا صف اول کا گلوکار تھا۔ وہ بے حد مقبول راک سنگر تھا، بے حد وجیح بھی تھا۔ عورتیں اس پر مرتی تھیں، اسے فلموں میں بھی کام کرنے کی پیشکشیں ہوتی تھیں۔ اس نے چند ایک فلموں میں بھی کام کیا تھا، لیکن اسے خود ہی احساس ہوا کہ وہ زیادہ اچھا اداکار نہیں تھا، اس لیے اس نے دوبارہ گلوکاری پر ہی توجہ مرتکز کر دی۔ پھر کچھ ایسے عوامل پیدا ہوئے کہ بطور گلوکار بھی اس پر بہت تیزی سے زوال آ گیا۔ اب وہ نشے میں دھت ہونے کے باوجود صبح کے 4 بجے کسی کو فون کرنے کی خود میں ہمت نہیں پاتا تھا۔ کوئی وقت تھا کہ اگر وہ رات کے اس پہر بھی کسی کو فون کرتا تو وہ اس پر فخر محسوس کرتا۔ وہ اپنے حلقہ احباب میں بیٹھ کر بظاہر سرسری لیکن در حقیقت فخریہ لہجے میں بتاتا کہ جونی فونٹینا نے رات کے 4 بجے اسے فون کیا تھا۔ کوئی وقت تھا کہ وہ ہالی ووڈ کی کئی سپر سٹارز کے سامنے اپنی پریشانیوں یا مسائل کا بھی تذکرہ کرتا تھا تو وہ نہایت دلچسپی اور حیرت سے آنکھیں پھیلا پھیلا کر سنتی تھیں، لیکن اب اگر وہ ان سے رسمی باتیں بھی کرنے کی کوشش کرتا تو وہ شاید اس کے منہ پر ہی کہہ دیتیں کہ وہ انہیں بور کر رہا تھا۔ اس نے وسکی سے لتڑے ہوئے اپنے ہونٹوں کو الٹے ہاتھ سے صاف کیا اور وقت اور حالات کے اس تغیر کے بارے میں سوچتے ہوئے افسردگی سے مسکرا دیا۔ آخر اسے دروازے کے تالے میں چابی گھومنے کی آواز سنائی دی۔ اس کی بیوی واپس آ گئی تھی۔ اس وقت بھی بوتل جونی کے ہونٹوں سے لگی ہوئی تھی۔ اس نے اسے ہٹانے کی کوشش نہیں کی، حتیٰ کہ مارگریٹ کمرے میں آ گئی اور اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ وہ بے پناہ خوبصورت عورت تھی۔ اس کا سراپا قیامت تھا۔ بہت سے خوبصورت لوگ فلم اسکرین پر زیادہ خوبصورت نظر نہیں آتے، لیکن وہ اسکرین پر بھی اصل سے خوبصورت دکھائی دیتی تھی۔ کیمرہ اس کے حسن میں 4 چاند لگا دیتا تھا۔ اس کے سراپا میں گویا کچھ اور جان پڑ جاتی تھی۔
جونی کے لیے مشکل یہ تھی کہ اب وہ اس حسن بلا خیز کا دیوانہ تھا۔ مارگریٹ کی فلمیں دیکھنے والوں میں سے کم از کم 10 کروڑ مرد اس پر دل و جان سے مرتے تھے، اور جونی محسوس کرتا تھا کہ شاید وہ بھی انہی 10 کروڑ مردوں میں سے ایک تھا۔ وہ اس کا شوہر نہیں، اس کا پرستار، اس کا عاشق زار تھا۔ وہ جب اس کے سامنے آتی تھی تو وہ اپنا سارا غصہ، برہمی اور نفرت بھول جاتا تھا، بالکل بے بس ہو جاتا تھا۔ کہاں تھی تم اب تک؟ جونی نے اپنی لڑکھڑاتی آواز میں غصہ سمونے کی کوشش کی، لیکن اسے اس میں کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی۔ باہر عیش کر رہی تھی، مارگریٹ نے بے خوفی سے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ گویا اسے چھیڑ رہی تھی، چڑھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے جونی کی مدہوشی کے بارے میں غلط اندازہ لگایا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید جونی میں اپنی جگہ سے ہلنے کی بھی سکت نہیں ہے، مگر وہ اچھل کر اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے مارگریٹ کا گلا دبوچ لیا۔ لیکن اتنے قریب سے اس حسین چہرے کو دیکھ کے وہ جیسے بالکل ہی بے بس ہو گیا، اور پھر کچھ نشے کی زیادتی کے باعث بھی اس کے ہاتھوں میں جان نہیں تھی۔ مارگریٹ کے گلے پر اس کی گرفت ذرا بھی سخت نہیں تھی، وہ استہزائیہ انداز میں مسکرا رہی تھی۔ جونی نے گویا اس کے اس انداز سے ذرا چڑ کر دوسرا ہاتھ گھونسا رسید کرنے کے لیے بلند کیا تو وہ دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے چلا اٹھی۔ دیکھو، میرے چہرے پر گھونسا ہرگز نہ مارنا، ابھی میری شوٹنگ چل رہی ہے، فلم ختم نہیں ہوئی، ابھی میں اپنے چہرے پر ذرا سا بھی نشان افورڈ نہیں کر سکتی۔ جونی کا ہاتھ اٹھا رہ گیا، وہ اسے گھونسا رسید کرنے سے باز رہا، بے بسی اس پر پہلے ہی غالب تھی۔ مارگریٹ گویا اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ہنسنے لگی۔ تب جونی نے اسے قالین پر گرا دیا اور اس کے جسم کے ایسے حصوں پر گھونسے رسید کرنے لگا جہاں اول تو نشان پڑ نہیں سکتے تھے، اور اگر پڑتے بھی تو نظر نہیں آ سکتے تھے۔ در حقیقت خمار حد سے زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کے ہاتھوں میں اتنی طاقت ہی نہیں تھی کہ وہ مارگریٹ کو کوئی گزند پہنچا سکتا۔ وہ اس کے نیچے دبی اس طرح ہنس رہی تھی جیسے جونی اسے مارنے کی بجائے اسے گدگدی کر رہا ہو۔ وہ نہایت نازک اندام نظر آتی تھی، اس کا بے داغ مرمری سراپا گویا ذرا سی رگڑ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، لیکن در حقیقت وہ اتنی نازک اندام بھی نہیں تھی۔ چند لمحوں بعد وہ اسے ایک طرف دھکیل کر اٹھ کھڑی ہوئی اور استہزائیہ لہجے میں بولی، تمہارا ہر کام ہی بچگانا ہوتا ہے، تمہیں ڈھنگ سے کچھ بھی کرنا نہیں آتا، حتیٰ کہ تم جو نشے بازوں جیسے فضول اور واہیات گانے گایا کرتے تھے، اب تو تم سے وہ بھی نہیں گائے جاتے۔ پھر اس نے گھڑی دیکھی اور اس کے لہجے میں بیزاری آ گئی۔ میں سونے جا رہی ہوں، خدا حافظ اور شب بخیر۔ وہ بیڈ روم میں چلی گئی اور دروازہ اس نے مقفل کر لیا۔ جونی سویٹ کے ڈرائنگ روم میں پڑا رہ گیا۔ چند لمحے بعد وہ اٹھ بیٹھا اور اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ اس کا سر گھوم رہا تھا، ذلت اور شکستگی کے احساس سے اس کی آنکھیں کچھ اور دھندلائی جا رہی تھیں۔ پھر دھیرے دھیرے اس کے دل کے کسی گوشے سے عزم اور ہمت کی ایک لہر سی ابھری۔ وہ عزم اور ہمت جس کی مدد سے اس نے ہالی ووڈ کے جنگل میں اپنی بقا کی جنگ لڑی تھی اور اپنا مقام بنایا تھا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اب وہ ایک دلدل میں پھنس چکا تھا، دھیرے دھیرے نیچے جا رہا تھا۔ ناکامیاں چاروں طرف سے اس پر حملہ آور تھیں۔ ہر قسم کی کامیابی اور ہر قسم کی خوشی گویا اس کی زندگی سے رخصت ہو چکی تھی، مگر اسے زندہ رہنا تھا۔ کامیابیوں اور خوشیوں کے حصول کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے تھے۔ وہ اتنی آسانی سے شکست تسلیم نہیں کر سکتا تھا۔ اس دنیا میں ابھی ایک فرد موجود تھا جو اس کا ہاتھ تھام سکتا تھا، اسے حالات کی دلدل سے نکال سکتا تھا، اسے سہارا دے سکتا تھا، اسے دوبارہ کامیابیوں کے رستے پر ڈال سکتا تھا، اور وہ تھا اس کا مربی اور سرپرست، اس کا گاڈ فادر، ڈان کورلیون، جس کے لیے جونی منہ بولے بیٹے کی طرح تھا۔ جونی نے فیصلہ کیا کہ وہ نیو یارک جائے گا اور گاڈ فادر سے ملے گا۔
اس نے اسی وقت فون اپنی طرف کھسکایا اور نیو یارک کے لیے جہاز پر ایک سیٹ بک کرانے کی غرض سے ایئرپورٹ کا نمبر ملانے لگا۔ باب نمبر 3 اگلی ویڈیو میں سنیں۔